نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صحیح ابن خزیمہ اور بیہقی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے رمضان سے متعلق بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے رمضان سے متعلق بہت اہم باتیں امت کو سکھائی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن تھا تو حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک خطاب فرمایا اور اس خطاب میں آپ نے یہ ارشادات فرمائے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت عظمتوں والا ہے، جو بہت زیادہ برکتوں والا ہے۔ یعنی اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں بھی عطا کی ہیں اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت بھی بنایا ہے۔ لہٰذا جو چیز جتنی عظمت والی ہوتی ہے، جتنی برکت والی ہوتی ہے، اتنا اس کا احترام کیا جاتا ہے، اتنا اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کا اکرام کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے، آپ کا بڑا بھائی آتا ہے تو اس کا اکرام کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے، آپ کے والد صاحب آ جاتے ہیں تو اس کا اکرام آپ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو، ہر چیز کو انسان اس کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرتا ہے کہ اس کا میرے سے تعلق کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اب جس طریقے سے آدمی بیٹے سے بات کرتا ہے اس طریقے سے اپنے والد سے بات نہیں کرتا، جس طریقے سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے اس طریقے سے اپنی والدہ سے بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح نہیں ہے اور رمضان کے دن بھی عام دنوں کی طرح نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی ہم نے جو اس کو ڈیل کرنا ہے یا اس کو جو ہم نے گزارنا ہے تو اس کو بھی عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے شہر عظیم شہر مبارک، کہ یہ عظیم مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے، لہٰذا تمہیں اس مہینے میں اس کی عظمت کا احساس دل میں بیدار رہنا چاہیے، اجاگر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا ہے اور باقی ساری امتوں سے اس امت کو ایک منفرد حیثیت عطا کی ہے، وہ یہ ہے جس کی وجہ سے اس امت کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور قیامت کے دن بھی اس امت کی ایک امتیازی شان ہوگی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوسط عمر میری امت کی 60 سال ہے، 60 سے 70 کے درمیان یہ اوسط عمر ہے اس امت کی۔ پچھلے جو لوگ تھے، پچھلی جو امتیں تھیں، ان کی تو ہزار سال، 2,000 سال عمریں ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے اتنا عمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے 950 سال انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ ظاہر عمر تو 950 سال سے زیادہ ہوگی جب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اس امت کی عمر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی پر اتنا ثواب بڑھا دیا ہے، ہر نیکی پر اتنا اجر بڑھا دیا ہے کہ یہ بہت تھوڑا عمل کر کے بہت تھوڑے عرصے میں اس مقام سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں جس مقام پہ وہ امتیں ساری زندگی عمل کر کے بھی نہیں پہنچتے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 عطا کروں گا۔ اب یہ 10 جو اللہ عطا کر رہے ہیں یہ اللہ کا اس امت کے ساتھ احسان ہے، ورنہ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے، کوئی 10 نیکیاں کرے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے۔ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان کا معاملہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ نہیں کیا کہ گناہ بھی 10 لکھے جائیں گے۔ گناہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ورنہ اگر تقابل کیا جاتا اور معاملے کو برابر رکھا جاتا تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اس امت کی فضیلت زیادہ ہے، لہٰذا اگر نیکی کرو گے ثواب بھی زیادہ ملے گا، گناہ کرو گے تو گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی احسان کا معاملہ فرمایا کہ نیکی کرو گے تو 10 لکھ کر دوں گا، گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھوں گا۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر یہ ایک رات ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ قرآن کریم سورۃ القدر کے اندر اس کو بتلایا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب ایک رات انسان عبادت کر کے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر 1000 مہینے تقریباً کوئی 83 سال بنتے ہیں، اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا کہ 1000 مہینہ رات کی عبادت میں ملتا ہے۔ اب اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ یہ لیلۃ القدر زندگی میں 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ نصیب کر دیتے ہیں، اگر کسی کو 50 مرتبہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جاتا ہے زندگی میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب کہ اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہے، کوئی شخص مزدوری کرتا ہے صبح سے لے کر دوپہر تک، اور جو مالک ہے، جو سیٹ ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرو گے تو 1 درہم دوں گا، تمہیں اتنے پیسے دوں گا اگر صبح سے ظہر تک مزدوری کرو گے۔ وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری کرنے کے بعد ان کو ان کا 1 درہم دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا شخص ہے جس کو مالک نے کہا، سیٹھ نے کہا کہ ظہر سے لے کر عصر تک تم نے مزدوری کرنی ہے اور اس کی دیہاڑی، اس کی مزدوری 1 درہم ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مزدوری کی، اس کو بھی مالک نے 1 درہم دے دیا۔ تیسرے شخص کو
کہا گیا کہ تم نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنی ہے، اور تمہاری مزدوری 2 درہم ہے۔ اب فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک کتنا لمبا ٹائم ہے، اور عصر سے مغرب بالکل مختصر وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 لوگ تھے یہ یہود و نصارہ تھے، تم سے پہلے کی امتیں تھیں، انہوں نے صبح سے ظہر تک اور ظہر سے عصر تک عبادت کی، مزدوری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بدلہ عطا کر دیا، اور تم لوگ وہ لوگ ہو جنہوں نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے 1 درہم نہیں بلکہ 2 درہم عطا کیے ہیں، کہ وقت بھی کم ہے اور اس کی اجرت بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرض اللہ صیامہ وجعل قیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ اب رمضان کے روزے فرض ہیں، اسی طرح تراویح ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد قیام اللیل، انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور عبادات کرتا ہے، یہ ساری نفلی عبادات ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص نفل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی عام دنوں میں اگر وہ کوئی فرض ادا کرتا، اس فرض کی ادائیگی پر اس کو جتنا ثواب ملتا، رمضان میں کوئی نفل کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب نفل عبادات کی ایک طویل فہرست ہے، وہ چاہے حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ کسی نفل عبادت کو علماء نے لکھا ہے فرض کا درجہ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر انسان ساری زندگی نفل عبادت کرتا رہے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، علماء نے لکھا ہے 1 فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری زندگی نفل عبادت میں گزار دے، 1 فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے فرض نماز کی اور فرض عبادت کی، چاہے وہ فرض روزہ ہو، فرض نماز ہو، فرض حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک فضیلت عطا کر دی کہ بھائی نفل نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نفلی صدقہ کر لو، کسی کے ساتھ بھلائی کر لو، کسی کے ساتھ تعاون کر لو، کسی غریب کی مدد کر لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، کوئی بھی نفلی کام کر لو جو تم پہ فرض نہیں ہے، جو تم پہ شریعت نے لازم نہیں کیا، لیکن اگر اس مہینے میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پیکج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پیشکش ہے کہ اس مہینے میں تمہاری اس نفل عبادت کو فرض بنا دوں گا اور تمہیں اتنا ثواب دوں گا گویا تم نے کوئی فرض عبادت ادا کی ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، کہ اس مہینے میں 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ 1 فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کا کتنے بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ آخر کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات کرنے کی کہ فرض نماز پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب دوں گا؟ اصولی طور پر تو یہی ٹھیک تھا، بھائی 1 فرض نماز پڑھی، 1 فرض نماز کا ثواب لے لو، یہ تو دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے۔ لیکن اب آپ یعنی اللہ کی رحمتوں کی تہ در تہ رحمت ہے اللہ کی کہ سب سے پہلے رمضان کا مہینہ دیا، پھر رمضان کو ایک بڑی فضیلت دی، پھر یہ کہا کہ اگر عام دنوں میں بھی نیکی کرتے ہو تو 1 نیکی کو 10 کے برابر کر دوں گا، اگر رمضان میں کرتے ہو تو 1 نفل کو فرض کے برابر کر دوں گا، فرض کرتے ہو تو 70 کے برابر کر دوں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں کیوں جلائے گا، یہ اس لیے جلائے گا
لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندے کو کیوں جہنم میں جلائے گا؟ کیا اتنا رحم بھی کسی نے کیا ہے؟ جس کی شفقت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کی رحمت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کو آپ سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا غصہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کسی امت کے ساتھ نہیں فرمایا، صرف اور صرف اس امت کو موقع موقع پر پیشکش کی ہے، آفر کی ہے کہ بھائی توبہ کر لو، یہ کر لو، یہ ثواب مل جائے گا، یہ کر لو، یہ ثواب مل جائے گا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، جب اللہ نے اتنی رحمت کی ہے تو پھر اللہ کا غضب بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنی رحمت کوئی کر نہیں سکتا جتنی رحمت اللہ نے کی ہے۔ کیا کوئی انسان اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آپ کو ایک نفل کا ثواب عطا کر دے، یا آپ کو ایک نیکی کا ثواب 10 درجے بڑھا کر عطا کر دے؟ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں اس امت پر۔ اور پھر اس رمضان کے مہینے میں جس کو حاصل اگر کوئی کر لیتا ہے تو بڑا سعادت مند ہے، اور اگر اس سے کوئی محروم رہ جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ آیا ہم اس مہینے میں اللہ سے اپنی مغفرت کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب صبر یہ بھی اس روزے کی بہت بڑی تعلیم ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، صبر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے رک جانا۔ انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ کھانا اب تک حلال تھا تمہارے لیے، اب روزے کی حالت میں حلال نہیں رہا، یہ پانی اب تک حلال تھا، اب روزے کی حالت میں حلال نہیں رہا، تو انسان صبر کرتا ہے اور صبر کر کے اس سے رک جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس بات کی تربیت کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں بول دیں کہ اس سے رک جاؤ، تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ رک جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کرو تو اس کو کیا جائے، جب اللہ نے کہا کہ اس سے رک جاؤ تو رک جائے۔ اب یہ تربیت اس لیے ہے کہ رمضان میں انسان حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور رمضان کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی حرام کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی سود کھانا چھوڑ دو، رشوت کھانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، بہنوں کا حق دبانا چھوڑ دو، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چھوڑ دو، یہ حرام کام چھوڑ دو، جب اللہ رمضان کے بعد یہ کہے گا تو رمضان میں اگر اس چیز کی تربیت حاصل کی ہوگی تو رمضان کے بعد پھر اس کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یار رمضان میں تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، کیوں چھوڑا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے، چھپ کر پانی پی سکتے تھے، پھر بھی پانی نہیں پیا، روکنے والی طاقت کون سی تھی؟ وہ اللہ کا حکم تھا جس نے آپ کو روکا کہ تنہائی میں بھی آپ نے نہ کھایا، تنہائی میں بھی آپ نے پیا نہیں، تنہائی میں بھی آپ نے روزہ نہیں توڑا۔ یہ روکنے والی طاقت کون سی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ تو رمضان اس چیز کا درس ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان اس چیز کو سامنے رکھے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ جو اللہ روزے میں موجود ہے وہی اللہ روزے کے بعد بھی موجود ہے۔ جس اللہ نے روزے میں یہ چیزیں حرام کی ہیں روزے کے بعد بھی حرام کی ہیں۔ یہ بھی اس مہینے کا بہت بڑا درس ہے کہ انسان اپنی سوسائٹی کے تقاضوں کو، عقل کے تقاضوں کو، ہر تقاضے کو پسے پش ڈال کر شریعت کے تقاضے کو سامنے رکھے۔ اب کہنے کو تو یہ رمضان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ عقل پرستوں کا بہت بڑا علاج ہے۔ اس کے اندر جو لوگ ہر چیز کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہیں، یہ رمضان ان کے لیے بہترین علاج ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ دیکھیں رمضان میں اللہ نے حلال کھانے پینے کو حرام کیا. اب ایک تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یار تمہارے پاس کھانا رکھا ہوا ہے, تمہارے پاس پانی موجود ہے, آخر کیا ضرورت ہے تمہیں نہ کھانے کی؟ عقل تو اس بات کو نہیں مانتی. چلو روزہ رکھ لیا, اگر کوئی شخص سحری میں 1 منٹ کی تاخیر کر دیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. اگرچہ وہ پھر یہ کہے کہ میں افطاری بھی 1 منٹ دیر سے کر لوں گا, یا افطاری میں 2 منٹ دیر سے کر لوں گا, یا افطاری میں 3 گھنٹے دیر سے کر لوں گا, روزہ اس کا بھی نہیں ہوگا. افطاری کا وقت اللہ نے متعین کر دیا کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد افطاری کرنی ہے. اب اگر کوئی شخص تاخیر کرتا ہے, تاخیر کرنا گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک یہ افطاری میں تاخیر نہ کرے, افطاری میں جلدی کرے, غروب آفتاب کے بعد فوراً افطاری کرے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عشاء میں افطار کروں گا, مغرب میں نہیں کرتا, میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, اتنی دیر بھوکا رہا ہوں, 1 گھنٹہ اور بھی بھوکا رہنا چاہتا ہوں, تو ظاہر ہے اس کو گناہ ملے گا, ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جو لمٹ بتا دی تھی کہ اس ٹائم روزہ شروع ہوا, اس ٹائم بند ہو گیا, تو جس ٹائم شریعت نے بتایا اسی ٹائم شروع ہوگا, جس ٹائم شریعت نے بتایا اسی ٹائم ختم ہوگا. اب چاہے آپ عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور یہ کہیں کہ میں نے سحری 1 گھنٹہ دیر سے کی تھی تو افطاری 1 گھنٹہ دیر سے کر لیتا ہوں, تو عقل تو اس بات کو مانتی ہے, شریعت اس بات کو نہیں مانتی. یہ رمضان کا بنیادی درس ہے کہ شریعت کے معاملے میں عقل نہیں چلانی, شریعت کا معاملہ نقل پر ہے. جو ہمیں نقل کیا ہے ہم نے صحابہ سے, تابعین سے, فقہا سے, قرآن اور حدیث سے جو نقل ہوا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, عقل پہ نہیں کرنا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا وشہر المواسات, کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے انسان دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھے. حدیث شریف میں آتا ہے الدین النصیحہ, کہ دین سر تا پا خیرخواہی کا نام ہے, دین سراپا خیرخواہی ہے, دین کی ساری تعلیم کا خلاصہ خیرخواہی ہے. اب یہ بھی بہت بڑا درس ہے رمضان کا کہ ہم رمضان میں اپنی ذات کی حد تک محدود نہ رہیں. اپنے گھر افطاری کا بندوبست کر لیا, سحری کا بندوبست کر لیا, فروٹ لے کر آ گئے, کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ گئے. آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے, یہ بات یاد رکھیں. یہ بھی اسلام کی وہ بنیادی تعلیم ہے جو اسلام کو دوسرے سارے مذاہب سے جدا کرتی ہے. دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتا کہ آپ کے محلے میں کوئی یتیم بھوکا کیوں سویا ہے. دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتا کہ آپ کے فریج میں کھانا رکھا ہوا تھا, آپ کے پڑوس میں بیوہ بھوکی کیوں سوئی ہے. یہ اگر آپ کو مجبور کر سکتا ہے تو اسلام کا نظام مجبور کر سکتا ہے. یہ مذہب اسلام ہے جو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو جائے, وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ اسلام کا وہ امتیازی وصف ہے. رمضان میں ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. عید آئے گی تو عید پر اپنے لیے خریداری کریں گے, اپنے بچوں کے لیے 4 5 6 جوڑے خرید لیں گے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس علاقے میں کوئی بھوکا سوتا ہے فقر و فاقے کی وجہ سے, اس پورے علاقے پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. پورے علاقے والے, ہم یہ تو بڑا شکوہ کرتے ہیں بارش نہیں ہو رہی, گرمی زیادہ ہو گئی ہے. اپنے اعمال کو اگر دیکھیں تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ آگ برسائی جائے ہمارے اوپر. اعمال تو ہمارے ایسے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے عذابوں سے بچایا ہوا ہے. اس لیے اپنی زندگی تک محدود نہیں رہنا, دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. دوسروں کا پتہ کریں, اپنے رشتہ داروں کا پتہ کریں. آپ کے تعلقات ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں یا خراب ہیں,
آپ نے اس لیے نہیں کرنا کہ میرے تعلقات اس کے ساتھ اچھے ہیں یا خراب ہیں، آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرو، اپنے پڑوسیوں کا حال احوال لیں، آس پاس دیکھیں، کہیں کوئی غریب ہے، کسی کو راشن کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے مال میں برکت ہوگی۔ صدقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کبھی بھی صدقے نے کسی مال کو کم نہیں کیا، کبھی بھی صدقے نے کسی مال کو کم نہیں کیا، وہ دکھنے میں کم ہو جاتا ہے، حقیقت میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کا بنیادی درس ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو، اسی حدیث میں آگے آتا ہے، جس نے کسی کو افطاری کروائی اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا ثواب اس روزہ دار کو عطا فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو افطاری کروائیں۔ آپ نے فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ تو پلا سکتے ہو، ایک کھجور تو کھلا سکتے ہو، کھجور نہیں ایک پانی کا گھونٹ تو پلا سکتے ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مذقۃ لبن او تمر او شربۃ ماء، کہ ایک دودھ کا ایسا گھونٹ جس دودھ کے اندر بھی پانی ملا ہوا ہو، اتنا ایک گھونٹ تو کسی کو پلا سکتے ہو، ایک کھجور تو کسی کو کھلا سکتے ہو، پانی کا ایک گھونٹ پلا کے تو کسی کی افطاری کروا سکتے ہو۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنی استطاعت بھی ہو کہ پانی پلا کے کسی کو افطاری کروا سکو، اس سے بھی پیچھے نہیں رہنا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے آج تک اب تک اپنے آس پاس کتنے لوگوں کو افطاری کا بندوبست کروایا، کتنے غریبوں کا۔ یہ الحمدللہ ہمارے ہاں بہت اچھی روایت ہے، جتنی اس کی تحسین کی جائے کم ہے۔ ہمارے ہاں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو سڑکوں پر لوگ، عام لوگ جن کو ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار نہیں ہے، حالانکہ دینداری کے معیارات ہم نے اپنے قائم کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے؟ بس کسی کے ظاہری شکل اور حلیے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ دیندار نہیں ہے، شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ لوگ روڈوں پر کھڑے ہو کر، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو روک روک کر بڑے عزت اور احترام کے ساتھ افطاری کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو شہر میں جگہ جگہ طرح طرح کے لوگ ملیں گے جو لوگوں کو افطاری کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے، اس حدیث کے مطابق اتنا بڑے اجر کا کام ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس طرح کی روایات کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس طرح کے کلچر کو فروغ دینا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں۔ اب جس شخص کو آپ افطاری کے لیے کھجور دیں گے، اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی۔ نہ وہ آپ کی زبان کا ہے، نہ وہ آپ کی قوم کا ہے، نہ آپ اس کو جانتے ہیں، نہ وہ آپ کا دوست ہے، لیکن آپ روڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو افطاری کروا رہے ہیں کہ بھائی افطاری کر کے جائیں۔ یہ وہ ہمدردی ہے، اس کو رمضان میں سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان میں کرنا ہے، اس کے بعد رمضان کے بعد ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔